جن کے آنے سے دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ دنیا تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں 360 بتوں کے پوجنے میں لگی تھی۔ وہ تمام قسم کے معبودان باطلہ، ان کی عبادت کرنے والے، ان کے سامنے جھکنے والے توحید پرست ہو گئے، ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے، پیشانی کو جھکانے والے ہو گئے، کمزوروں پر، غلاموں پر ظلم کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے اور ان کی مدد کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ آخرت میں سمجھنے والے ہو گئے، ایک دوسرے کی جان کی پیاسے اور دشمنی میں زندگی گزارنے والے، ایک دوسرے کی مدد میں اپنی جان نچھاور کرنے والے ہو گئے۔ ایسی شخصیت کا اس مہینے میں اللہ پاک نے بھیجنے کا انتخاب کیا اور بھیجا، جن کے اخلاق کریمانہ سے اور حکمت کی باتوں سے، آپ کی دانائی سے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا، اسلام پھیلا، شریعت پھیلی، اللہ کا قانون نافذ ہوا۔ اسی شخصیت کے تعارف میں، اسی شخصیت کے آنے کے شکرانے میں اس مہینے میں بہت سارے جلسے، جلوس، وعظ، تقریریں ہوتی ہیں، اور ہونا چاہیے کہ انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا انعام، آخرت کو بتانے والے، آخرت کو سمجھانے والے، نجات کی چیزوں کو بتانے والے، اللہ کی معرفت کو سمجھانے والے، قرب کو بتانے والے، شریعت اور سنت کو بتانے والی شخصیت، تو ان کے اعزاز میں، ان کے اکرام میں اور امت پر جو احسان ہے، اس احسان مندی میں اس مہینے میں الحمدللہ مسلمانان جشن مناتے ہیں، یعنی تقریر ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے، آپ کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اسی عنوان پر، اسی مناسبت پر اپنے مسجد میں بھی الحمدللہ یہ پروگرام جو ہے شروع ہوا ہے، اور یہ پروگرام 7 دن، یہ پروگرام اپنے مسجد میں سیرت النبی کے عنوان پر ماہ ربیع الاول میں یہ 3ری مرتبہ ہو رہا ہے، اور شہر کی تقریباً 7-8 مسجدوں میں اس سال بھی ہوگا، اور گزشتہ 2 سالوں سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ الحمدللہ عالم نشریات انہوں نے بہت محنت کی، ان کی بڑی محنت ہے، بڑی فکر ہے کہ اس مہینے میں خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ کی سیرت لوگوں کو معلوم ہو۔ جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا اثر بھی پڑتا ہے۔ اس مہینے میں عام طور سے لوگوں کے ذہن میں سیرت کا عنوان چلتا رہتا ہے، اور سننے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں۔ تو اب بغیر کسی تمہید کے پروگرام کو شروع کرنے کے لیے، چونکہ اسلاف کا، اکابرین کا، بڑوں کا طور طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا اور معتمد شان کام شروع کیا جائے تو سب سے پہلے تلاوت کلام اللہ سے شروع کیا جائے، اس کے بعد نعت نبی ہو، اور اس کے بعد وعظ و نصیحت کی باتیں ہوں۔ تو اس لیے میں اپنے ہی شہر کے بڑے اچھی آواز والے قاری محمد اظہر صاحب قاسمی، مدرس مدرسہ ارقم کھاڑی پر، وہ تشریف فرما ہیں، آپ کے سامنے آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے جلسے کا آغاز کریں، اور ہم تمام سامعین کے قلوب کو محظوظ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان یہاں لگاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله
قويا عزيزا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. علماء کرام تشریف فرما ہے یا علماء کرام وہ آگے آ جائے ان کی کوشش کریں آگے میرا صاحب آگے. اب اس کے بعد نعت خوانی کے لیے جو اہم اپنے نعت خواں ہیں تو ان سے پہلے چھوٹا بچہ ہے محمد خضر وہ آئے اور نعت پاک پڑھیں. کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے ہیں فضائے رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے ہیں پلٹ آتا ہے سورج ڈوب کر حکم رسالت سے پلٹ آتا ہے سورج ڈوب کر حکم رسالت سے اشارے سے جب اسے اشارے سے اشارے سے اسے جب سرور عالم بلاتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے ہیں فضائے رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے ہیں ابل پڑتا ہے چشمہ بن کے برتن ابل پڑتا ہے چشمہ بن کے برتن میں جو پانی کا ابل پڑتا ہے چشمہ بن کے برتن میں جو پانی کا زہے مقدر حضور حق سے
سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کوزی احترام آیا زہے مقدر شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آج کی اس نورانی اور روحانی مجلس میں تشریف فرما میرے بہت ہی محترم دوست پیر طریقت یہ میں نے اپنے قاری صاحب کے لیے آج بہت دنوں کے بعد استعمال کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں ما و مجنو ہم سبق بودین در دیوان عشق قرب صحرا رفت و ما در پوچھا رسوا شدے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دوست
حضرت مولانا قاری محمد عجبت اللہ صاحب قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ کو جہاں ایک طرف حفظ قرآن کی دولت سے مالا مالی کیا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو تجوید کے ساتھ قاری عجبت اللہ صاحب کو پڑھنے کا خوب سلیقہ بھی عطا کیا ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ ان کے پیچھے نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، جہری نمازوں کے اندر آپ ان کی قراءت اور ان کی تلاوت کو سماعت کرتے ہیں، یقیناً آپ حضرات کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آج کی اس نورانی مجلس میں ابھی تلاوت کلام اللہ کے نغمے سے میرے دوستو آپ حضرات کے دل اور دماغ کے اندر روشنی بکھیرنے والے ہمارے شاگرد حضرت مولانا قاری محمد اظہر صاحب قاسمی جو مدرسہ فن کھاری پال کے مایہ کے ناز شعبہ حفظ و تجوید کے استاد ہیں، اچھے مقرر بھی ہیں، اور ہمارے بہت ہی کرم فرما دوست جناب قاری محمد معراج صاحب مدظلہ العالی اور حافظ اصغر علی مجیدی صاحب جو دارالعلوم رحمانیہ کلیان کے صدر المدرسین ہیں۔ اسی طرح ہمارے سامنے بہت ہی بزرگ اور اہم شخصیت حضرت مولانا نیاز احمد صاحب قاسمی مدظلہ العالی کی موجود ہے۔ یہ تمام اکابر علماء قراء اور حفاظ کرام کی اس اجلاس کے اندر تشریف آوری یقیناً میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تاجدار مدینہ فخر موجودات سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق حسنہ کو سماعت کرنے کے لیے محبت میں یہاں موجود ہے۔ ان کے علاوہ میں اپنے یہاں تمام تشریف فرما بزرگوں کی اور نوجوان ساتھیوں کی، عزیز بچوں کی حاضری کو اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی دارین کی سعادت تصور کرتا ہوں، اور آج کی اس مبارک مجلس کے انعقاد پر ہمارے شہر کے انتہائی متحرک اور فعال نوجوان حافظ قرآن حافظ محمد عالم صاحب، جنہوں نے عالم نشریات کی تابیل رکھی اور بزرگوں کی سرپرستی میں اسے لے کر کے یہ چل رہے ہیں، دینی پروگرام کو دین کے ماننے والوں کے گھر گھر میں پہنچانے کا ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، اور اس راستے پر وہ مسلسل چل رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ یقیناً ان کے ساتھ دینے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں ہمارے بیچ۔ ایک بہت ہی بزرگ عالم دین کے فرزند ارجمند حضرت مولانا محمد شجاع ندوی صاحب ابن حضرت مولانا سید محمد طلحہ نقشبندی دعوت برکاتہم العالیہ بھی موجود ہیں۔ یہ عالم نشریات میرے دوستوں جس وقت حافظ محمد عالم نے شروع کیا تھا، اس وقت ان کے سامنے بھی شاید یہ بات نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا فروغ بخشے گا، لیکن
انہوں نے اپنی محنت اور اپنی جد و جہد جاری رکھی اور بزرگان دین کے علماء کرام کے شہر کے اندر ہونے والے بلکہ اسکولوں کے اندر ہونے والے تمام پروگرام کو انہوں نے ریکارڈ کرنا اور منظر عام پر لانا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے پروان چلایا۔ ہم سب حافظ محمد عالم صاحب کے لیے اور ان کے اس نشریاتی ادارہ عالم نشریات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دونوں کو خوب رفعت اور سربلندی عطا فرمائے اور ملت کے تمام لوگوں کو اس سے استفادہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ابتدائی گفتگو کے اندر ہمارے دوست جناب قاری محمد اجود اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے بتایا کہ آج کی یہ جو مجلس منعقد ہوئی ہے یہ ہم سب کے آقا ساری انسانیت کے لیے سراپا رحمت بلکہ کائنات کے لیے سراپا خیر اور برکت ذات عالی جاہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور پھر آپ کے ذریعے برپا ہونے والے انقلابات کا کچھ ذکر کیا جائے گا۔ بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے سیرت النبی کے عنوان پر گفتگو کرنے والے کو کہ جیسے سمندر کے تٹ پر کوئی آدمی ساحل پر کھڑا ہو اور پھر اس کا دل مچل رہا ہو سمندر میں اترنے کا، پورا ساحل صاف اور شفاف ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ ادھر سے اتریں کہ ادھر سے اتریں، ہر طرف صفائی ہے، صاف اور شفاف پانی ہے، ساحل بھی بالکل صاف ستھرا ہے، طبیعت اس کی مچل جاتی ہے اور فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، بالکل اتھاہ سمندر کی طرح۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سیرت النبی کا یہ عنوان ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کس عنوان سے بیان کیا جائے، آپ کی ولادت باسعادت اور اس وقت رونما ہونے والے معجزات کا تذکرہ کیا جائے، یا جب آپ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ حضرت آمنہ کا اور پھر ہفتے بھر کے بعد ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ یا صویبہ کا، یا آگے چل کر کے حضرت حلیمہ دائی، جن خواتین کا آپ علیہ السلام نے دودھ مبارک نوش فرمایا، اس مدت رضاعت کا تذکرہ کیا جائے، یا آپ جب سن شعور کو پہنچتے ہیں اس وقت پیش آنے والے معجزات کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے سینے کو چاک کر کے 3 مرتبہ یا بعض روایت کے مطابق 4 مرتبہ شق صدر کا جو واقعہ پیش آیا اس کا تذکرہ کیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک ایک لمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اپنے اندر ایسی وسعت رکھتا ہے کہ اگر کسی ایک عنوان کو بھی مستقل طور پر چھیڑا جائے تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے مجھ جیسے طالب علم کو بھی بہت لمبا وقت درکار ہوگا۔ آپ نے میرے دوستو جلسے کے عنوان کو سن لیا کہ یہ جلسہ سیرت النبی کے عنوان پر ہے۔ سیرت طریقہ کو کہا جاتا ہے،
عادت کو کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کے کردار کیا تھے، آپ کی عادات شریفہ کیسی تھیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان پر اگر گفتگو کی جائے تو کیسے کسی طرح سے ہم اس کی انتہا کو چھو سکتے ہیں؟ یہی کہنا پڑتا ہے کہ دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر ماہم چنی درو بلے وصف گمادہ ایم۔ یہی کہہ کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ علیہ السلام کی ثناخوانی مدحت سرائی، آپ کی شان میں نعت و نغمہ پڑھنے والوں کو یہی کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا پڑتا ہے کہ جتنا بھی بس میں تھا ہم نے اپنی تمام صلاحیت اور لیاقت کو آپ علیہ السلام کی مدح سرائی، آپ کی شان اور آپ کے خیر کو بیان کرنے کے لیے لگا دیا، لیکن آپ علیہ السلام کے کسی ایک وصف کو بھی کما حق کو بیان کر چکے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ گارنٹی ہم نہیں دے سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نثر کے اندر مؤلفین اور مصنفین نے ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں تصنیف اور تالیف فرما دی۔ آپ علیہ السلام کی شان اور آپ کا چرچا عام کرنے کے لیے شعراء نے، میرے دوستو، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو لگا دیا۔ کروڑوں کی تعداد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھی گئیں، اشعار لکھے گئے۔ بڑے بڑے ادبا نے اپنی انشا پردازی کا کمال سیرت النبی کے عنوان پر دکھانا شروع کیا، لیکن سب کو یہی آ کر کے کہنا پڑا کہ بس کچھ نہیں کہہ سکتے، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ بڑا قیمتی شعر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں لکھا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ آپ علیہ السلام ہی کے روئے انور کا صدقہ ہے جو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں چاند کے اندر چاندنی ہے اور سورج کے اندر روشن کرنیں اور شعائیں پائی جاتی ہیں۔ زمانے کا اجالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کا صدقہ ہے، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ اسی شعر کے آخر میں یہ مصرع بھی آیا ہے، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ ہم آپ علیہ السلام کی ثناخوانی مدح سرائی، آپ کی شان، آپ کے کمالات اور آپ کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے کرتے یہی کہنے پر مجبور ہیں کہ بس آخری بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کے بعد اگر کوئی ذات مدح کی، تعریف کی، ستائش کی مستحق ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے فخر موجودات بنا کر کے مبعوث فرمایا تھا، جنہیں سید الاولین والآخرین کا لقب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دیا گیا، اور یہ لقب بھی آپ کی شان کے مقابلے میں بونا نظر آنے لگتا ہے۔ آپ کی شان اتنی اونچی، لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ماہ مبارک میں یعنی ربیع الاول میں آپ کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن اکثر و بیشتر محدثین کی
تاریخ نویسوں کی، سوانح نگاروں کی رائے یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت میں پیر کے دن ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے میرے دوستو اصحاب فیل کا ایک واقعہ پیش آ چکا ہے۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر کے العیاذ باللہ کعبۃ اللہ شریف کے اوپر حملہ کا ارادہ کر کے آیا تھا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹے پرندے ابابیل ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں کنکریاں تھما کر کے اس بھاری بھرکم فوج کا اور اس کی تمام فوجوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک انقلاب میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی عجیب و غریب قدرت کا مشاہدہ یہ دنیا اور خاص طور پر کعبۃ اللہ کے پاسدار جو اس وقت سیدنا حضرت عبد المطلب تھے، وہ یہ واقعات دیکھ چکے تھے۔ آپ ہی کے گھر میں حضرت آمینہ کی کوکھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پروان چڑھتے ہیں، اور حضرت عبداللہ کے فرزند کی حیثیت سے اس روئے زمین کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوتا ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور آپ علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی اس دنیا کا ایک رنگ بدل جاتا ہے، اور جو دنیا سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی، اس معنی کر یہ دنیا میرے دوستو پانچ ہو چکی تھی کہ شریف انسان اللہ کو پہچاننے والے فرزند اس روئے زمین کے اوپر خال خال رہ گئے تھے۔ شرافت اس دنیا سے اٹھتی جا رہی تھی، اور شرارت، شیطنت، ابلیسیت اس دنیا کے اندر اپنے قدم جما چکی تھی۔ ایسے وقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور ساری دنیا کے اندر میرے دوستو جو ظلمت اور تاریکی کا ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انوار سے جگمگا اٹھتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایک روشنی برپا ہو جاتی ہے، اور شرافت کی عمومیت کا، اس کے شیوع کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ ہم پر جملے کستے ہیں، ہمیں تانے دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اس ماہ مبارک کے اندر کوئی جشن منایا نہیں جاتا۔ میرے دوستو، آپ کی آمد ہو اور آپ کی امت میں خوشی کا ماحول نہ ہو، یہ بالکل ممکن بات نہیں ہے۔ ہر امتی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس واقعے کو سن کر کے اپنے دل میں جو فرحت، جو خوشی، جو مسرت اور جو انبساط محسوس کرتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ آپ کی آمد انقلاب آفری ہے، آپ کی آمد دنیا کے اندر روشنی برپا کرنے والی ہے، آپ کی آمد میرے دوستو اس دنیا کو ایک نیا رخ دینے والی ہے۔ آپ کی آمد سے اس دنیا کے اندر نور آیا، رعنائی آئی، رونق آئے، اجالے برسے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا واقعہ خوشی سے سرشار ہونے کا ہے، اور یہ فطری بات ہے۔
ہر امتی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کسے باشد آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے واقعے کا اپنے ذہن میں تصور لا کر کے خوش ہو جاتا ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے یہ دنیا کس قدر بگڑ چکی تھی اور آپ کی آمد کے بعد اس دنیا کے اندر کس قدر بھلائیاں، خیر اور برکات نظر آنے لگے۔ یہ ایک دم فطری بات ہے کہ ہر فرد اس سے خوش ہو۔ آپ علیہ السلام کی آمد یقیناً باعث مسرت ہے، یہ تو فطری بات ہے، لیکن اس کے لیے جشن منانا کیا ضروری ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار ہمیں دیا ہے، جو سیرت ہمیں عطا کی ہے، میرے دوستو ہم تمام سیرت کی کتابوں کو پڑھ ڈالیں جو معتبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا خود اپنی زندگی کے 63 سالوں کے اندر، چلیے کچھ دنوں تک آپ علیہ السلام کا طفولیت کا زمانہ ہے، رضاعت کا زمانہ ہے، لیکن جب آپ علیہ السلام منصب رسالت و نبوت کے اوپر فائز ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمیں کیا پابند کیا گیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں سن لو، کان کھول کر کے سن لو، تم سب کے لیے آپ علیہ السلام کی یہ رسالت و نبوت والی بحیثیت رسول جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر آپ کی ذات بابرکات یہ پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے اور اسوہ ہے۔ آپ جس وقت منصب رسالت و نبوت پر فائز کیے گئے اور پھر آپ کا ہر قول و عمل، آپ کا ہر کردار میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہی قرار پایا، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ والنجم کے اندر یہ اعلان فرمایا ہے کہ ان ہوا الا وحی یوحی۔ آپ کی بحیثیت رسول و نبی جو زندگی ہے اس میں آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ وحی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کے دل میں جو القاء کیا جاتا ہے وہی آپ علیہ السلام کے اعضاء سے، آپ کے مبارک جوارح سے وجود پذیر ہوتا ہے، منظر عام پر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ نے جن کاموں کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھا اور اس کے اوپر نکیر نہیں فرمائی، گرفت نہیں فرمائی، لوگوں کو کرنے سے منع نہیں کیا، اسے تقریر کہا جاتا ہے۔ یہ سب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سنت ہے، آپ علیہ السلام کی یہ سیرت ہے۔ کیا آپ علیہ السلام نے 40 سال سے پہلے جو زمانہ ہے اس زمانے میں کہیں یا مبعوث ہونے کے بعد رسول اور نبی بنائے جانے کے بعد کی جو آپ کی 23 سالہ زندگی ہے، جسے آپ علیہ السلام نے تمام تر مصائب، حالات، صدمات اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پوری پامردی کے ساتھ 13 سال مکہ المکرمہ کے اندر گزارا ہے، اور پھر 10 سال مدینہ المنورہ کے اندر ہجرت فرمانے کے بعد یہ پوری 23 سالہ بعثت کے بعد کی زندگی ہے۔ آپ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کھنگال لیجئے، کہیں بھی آپ علیہ السلام نے اپنا برتھ ڈے خود نہیں منایا ہے۔ خوش ہونا، مسرت سے سرشار ہونا، یہ ہر امتی کے دل کا فطری تقاضا ہے کہ آپ علیہ السلام کی آمد یقیناً اس دنیا کے لیے سراپا خیر ہے، برکتوں کا باعث ہے، اللہ کی رحمتوں کو
کھینچنے والی ہے آپ کی ولادت۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما کر کے اس دنیا کو کٹھنائیوں سے باہر نکالا، اور جو انسانی طبقہ اپنے پروردگار خالق اور مالک کو بھول کر کے اس دنیا کے جھمیلوں میں سرمست ہو کر کے زندگی گزار رہا تھا، اسے حق اور حقیقت بتانے کا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک مرتبہ پھر سے شروع ہوا، اور پھر ایسا شروع ہوا کہ میرے دوستو آج آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کا میرے دوستو آپ کی آمد نہ ہوتی، آپ کا ورود مسعود نہ ہوتا، آپ کی بعثت کا قصہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں من جانب اللہ جو طے شدہ تھا وہ روئے زمین پر برپا نہ ہوتا تو نہ جانے یہ انسانیت ذلت و پستی کی کس کھائی کے اندر، کس دلدل کے اندر اب تک الجھ کر کے زندگی گزار رہی ہوتی۔ لیکن آپ علیہ السلام کی آمد کے بعد دنیا کا نقشہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یکسر تبدیل ہو کر کے رہ گیا۔ آپ نے نہ 40 سال کے پہلے اور نہ 40 سال کے بعد 63 سالہ زندگی کے اندر جشن منایا ہو، کبھی اپنا برتھ ڈے منایا ہو، پیدائش کے لیے آپ نے کوئی جلوس نکالا ہو، کوئی جشن کی محفل سجائی ہو، میرے دوستوں کہیں نہیں ملے گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ اپنی قبر مبارک کے اندر باحیات موجود ہیں۔ حاضر و ناظر اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اسی لیے جب ہم اور آپ کو اللہ توفیق بخشے روضے رسول کی زیارت کی، جب کوئی معتمر یا کوئی حاجی مکے سے فارغ ہو کر کے یا مکہ پہنچنے سے پہلے مدینہ المنورہ یا فارغ ہونے کے بعد زیارت قبر اطہر کے لیے پہنچتا ہے تو آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے۔ آپ علیہ السلام باحیات اپنی قبر اطہر کے اندر موجود ہیں، اور جو امتی سلام آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے کرتا ہے، آپ اس کے سلام کو سنتے ہیں، اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ ہم یہاں سے آپ علیہ السلام پر درود و سلام کا جو نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچاتے ہیں۔ ہم آپ علیہ السلام کو اپنی قبر کے اندر میرے دوستو اسی جسم و جثے کے ساتھ باحیات مانتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، لیکن حاضر اور ناظر یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے لوگو، گناہ کا کام نہ جلوت میں کرو، بازاروں چوک چوراہوں پر بھی مت کرو، اور خلوت خانوں کے اندر بھی، اپنے تہخانوں کے اندر بھی، بند کوٹھریوں کے اندر بھی مت کیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی میرے دوستو نگرانی ہر جگہ ہے۔ اللہ حاضر و ناظر ہے، وہ تو ہماری کنکھیوں کے اشارات سے بھی واقف ہو جاتا ہے، بلکہ ہمارے دل اور دماغ کے اندر جو تصورات پنپتے ہیں، جو خیالات برپا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارے تصورات اور خیالات سے بھی واقف ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو کوئی بھی آپ علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، وہ درود و سلام آپ کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، اور آپ یقینی طور پر اس نذرانہ بھیجنے والے سے مسرت کا اظہار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہمیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنی آج کی اس مجلس کے اندر یہ طے کرنا ہے کہ ہم جب آقا کے نام لیوا ہیں، جب آپ علیہ السلام کی سیرت اور سنت کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اگر کہیں سے آپ کے کردار پر انگشت نمائی ہو گئی، کیچڑ اچھالا گیا، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم سراپا احتجاج بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ گستاخی کرنے والوں کو ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام کی عظمت، آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں، آپ کے احسانات، میرے دوستوں ہم کیا گنوائیں گے؟ ساری امت اور ساری انسانیت مل کر کے اس وقت سے لے کر قیامت تک ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آپ کے کمالات اور خوبیوں کا چرچا کرنے کے لیے بیٹھ جائے، قیامت آ جائے گی۔ سمندر کا پانی سیاہی کے طور پر استعمال کر کے ختم ہو جائے گا، سارے پتے، سارے اوراق لکھ لکھ کر کے ختم ہو جائیں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان، آپ کے کمالات اور آپ کی خوبیوں کو کما حق بیان کر دیا گیا۔ اس کی گارنٹی میرے دوستو ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حیثیت اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے بزرگ تر ہے، تو ہمیں خوشی نہیں ہے؟ یقیناً میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، امت کے تمام طبقات کے اندر آپ کی ولادت باسعادت کا یہ واقعہ جب سامنے آتا ہے تو خوشیوں سے سرشار ہو جاتی ہے امت اور جھوم اٹھتی ہے امت، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ نے منایا اور نہ ان اصحاب نے منایا جن کے بارے میں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے چند جملے ارشاد فرمائے ہیں: من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ نبی کا منہاج، نبی کا طور طریقہ، نبی کا کردار کہاں سے آپ سیکھ؟ آپ علیہ السلام کے سامنے جس اولین طبقے نے زانوِ تلمس تہ کیا، در سگاہ نبوت و رسالت سے جنہوں نے فیض حاصل کیا، جن کے چہروں کے اوپر، جن کے سراپا کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت نگاہیں پڑی ہیں، جن کے قلوب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صیقل کیا ہے، پاکیزہ بنایا ہے، ان سے بہتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج کو، آپ کے مزاج کو کون پہچان سکتا ہے؟ لہذا جسے بھی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھے یا کسی بھی ایک صحابی کی زندگی اور اس کے طریقے کو پکڑ لے، کیونکہ ہماری طرح سے میرے دوستو صحابہ کی جماعت میں کوئی تارک الصلاۃ نہیں ملے گا، کوئی تارک الصوم نہیں ملے گا، کوئی زکوٰۃ کے نظام کو نظر انداز کرنے والا نہیں ملے گا۔ کسی کے اوپر حج فرض ہو اور اس کے دل میں حج کرنے کی امنگ نہ ہو، کوئی صحابی اور کوئی صحابیہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پوری تاریخ کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی
علیہم اجمعین۔ آئے ہمارے احباب، ابھی آرکیسٹرا کا اعلان کر دیا جاتا تو یہ جگہ تنگ پڑ جاتی کہ نہیں پڑ جاتی؟ ہمارے کتنے نوجوان ساتھی ہیں جنہیں آج نماز سے بھی وابستگی نہیں رہ گئی، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ صرف آپ کا نام لے لینا، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف صرف آستین چڑھا، یقیناً میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ سب کار خیر ہے، سعادت کی بات ہے کہ آپ کے نام کو سن کر کے دل مچل جائے، آپ کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے، دریدہ دہنی کرنے والوں کے خلاف دل کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جذبات انگڑائی لینے لگے، یقیناً یہ سب سعادت کی بات ہے۔ لیکن ذرا اپنی گریبان میں منہ ڈال کر کے اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا یہ محبت کافی ہے؟ کیا محبت کا حق آپ علیہ السلام کے ساتھ ہم سے اور آپ سے ترک صلاۃ کے باوجود، ترک صوم کے باوجود، استطاعت کے باوجود حج کرنے کی کوئی تمنا اور امنگ دل میں نہیں، نظام زکوٰۃ سے مکمل ناواقفیت کے ساتھ، میرے دوستو کیا عشق رسول اور محبت رسول کا حق اس طرح سے ادا ہو سکتا ہے؟ ایک صحابہ کا طبقہ تھا جن کے بارے میں نے عبداللہ ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کسی کو طور طریقہ کسی کا لینا ہے تو وہ صحابہ کرام کا طور طریقہ اپنا لے۔ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ بنائے اور ان کے کردار کا حامل بن کر کے زندگی گزارے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے مزاج اور منہاج سے یہ واقف کار لوگ تھے، اور جن باتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمایا کرتے تھے، چاہے کتنا بڑا نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، کبھی ایسی چیز کے قریب پھٹکتے ہوئے نہیں پائے جاتے تھے۔ یہ ہیں صحابہ کرام، اولئک اصحاب محمد۔ آپ علیہ السلام کے دین کو جب اپنے سینوں کے اندر بسایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت کو لے کر کے کھڑے ہوئے تو میرے دوستو کیا آپ نے وہ واقعات نہیں پڑھے کہ مکۃ المکرمہ کے اندر سیدنا بلال حبشی کو اسی کلمہ پڑھ لینے اور پیغمبر اعظم کی رسالت و نبوت پر ایمان لانے، وحدانیت کا اعلان کرنے کے نتیجے میں کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا؟ ان کا مالک گرم ریت کے اوپر، میرے دوستو آپ کبھی مکہ پہنچیں گے گرمی کے موسم میں تو آپ کو احساس ہوگا ننگے پاؤں چند قدم چلنا مشکل ہوتا ہے گرم ریت کے اوپر۔ میرے دوستو برہنہ پشت اور سینہ کر کے ان کو لٹا دیا جاتا ہے اور پھر پتھر کی سل سینے کے اوپر رکھی جاتی تھی، پیروں میں رسی باندھ کر کے حضرت بلال حبشی کو گھسیٹا جاتا تھا۔ میرے دوستو چھل جاتا تھا بدن اور وہ ریت کے باریک باریک ذرات زخم کے اندر گھس جایا کرتے تھے، اور یہی کہتا تھا بار بار ان کا مالک کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے سے باز آ جاؤ، پھر تمہاری تمام تکلیف کو اٹھا لیا جائے گا، تمہیں کسی صدمے کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا، تمہاری نوازشات ہوگی، تمہیں گلے لگایا جائے گا۔ کفار اور مشرکین کا یہ طبقہ جو آج تمہیں ستا رہا ہے، اس کلمے سے ہٹ جاؤ، تمہارا استقبال کرے گا، تمہیں گلے اور سینے سے لگاتا پھرے گا۔ ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، اللہ احد اللہ احد۔ یہ کلمہ اب دل اور دماغ میں
رگ و ریشے کے اندر پیوست ہو چکا ہے، اور اس کی حقیقت سے اب ہمیں کچھ آشنائی ہو گئی ہے۔ اب تک تو ہم نے جو رسم و رواج دیکھی، جو ریت دیکھی، جو انسانیت کا استحصال دیکھا، وہاں تو ہمیں خیر کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ کیا ہو رہا تھا؟ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسانی معاشرہ تباہی کی سرحدوں کو چھو رہا تھا۔ کون سا پاپ، کون سی گندگی اور کون سی برائی ایسی تھی جو مکے کے معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی تھی؟ شراب نوشی عام تھی، جوئے دھڑلے سے چوک چوراہوں پر کھیلے جاتے تھے، عورتوں کا استحصال ہوتا تھا، کھلونا سمجھ کر کے بازاروں کے اندر ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ایک ایک خاتون سے کئی مرد میرے دوستوں ہم بستر ہوا کرتے تھے، اور یہ معاشرے کے لیے کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ جھگڑے پشتہ پشت سے چلتے چلے آ رہے تھے، اور جانے والا اپنے نوجوانوں کو بلا کر کے آخری سانسوں میں یہ وصیت کرتے جاتا تھا کہ دیکھو فلاں قبیلے کے ساتھ، فلاں طبقے کے ساتھ ہمارا پشتینی بزرگوں سے جھگڑا چلا آ رہا ہے، اب تک تو ہم نے سنبھالا، اب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں، اب تم سنبھالنا، اور جب بھی موقع ملے گا اینٹ سے اینٹ بجا دینا۔ بچیوں کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوزائیدہ پھول جیسی بچیوں کو بے رحم باپ اپنے ہاتھ سے لے جا کر کے صحرا میں کھڈا کھود کر کے دفن کر دیا کرتا تھا۔ شراب نوشی عام تھی، سود اور بیاج عام تھا، تعصب سے یہ دنیا بھر گئی تھی، تفریق اور تقسیم کا دورہ تھا۔ ایک طبقہ اشراف کا تھا اور ایک طبقہ ارذال کا تھا۔ اشراف لوگ اپنے پیروں کو ارذال یعنی کم ترین لوگوں کی گردن پر رکھ کر کے انہیں مسل دینا، یہ اپنا میرے دوستو حق تصور کیا کرتے تھے۔ کیا حضرت جعفر طیار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کی پاداش میں جب شورش بڑھی اور مکے کے کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا، آپ کی اجازت سے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی تھی، اس وقت ابو سفیان کی سرکردگی میں کفار اور مشرکین نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں آ کر کے یہ شکایت کی تھی کہ ہماری قلمرو سے، ہمارے حدود سے کچھ لوگ بھگوڑے بن کر کے آپ کی سرحدوں کے اندر داخل ہو گئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ انہیں واپس بھیجیے۔ نجاشی سمجھدار بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ پہلے ہم دربار لگائیں گے اور وہاں ہم ان لوگوں کو بلائیں گے جنہیں آپ حضرات بھگوڑا کہہ رہے ہیں، اور ان کی تمام باتوں کو سن کر کے ہی ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سب کے انتخاب سے جو نمائندگی کی ہے اور جو تقریر کی ہے، وہ ادب اور انصاف کا شاہکار تو ہے ہی، اس کے اندر میرے دوستوں اسلام کا خلاصہ اور پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کسی قدر خلاصہ اور نچوڑ بھی موجود ہے۔ نجاشی نے پوچھا کہ آپ حضرات کے بارے میں ابو سفیان اور ان کے ساتھ آنے والے رفقا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بغاوت کر کے اپنی سرحد پار کر کے ہماری سرحد کے اندر گھس آئے ہو، یہ بات درست ہے کیا؟ اس وقت تقریر کی تھی حضرت جعفر طیار نے۔ میرے دوستوں، ہر انسان کی یہ خواہش
اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر کے وہاں تک پہنچنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تعلیم کے میدان میں جو طلبہ اور طالبات پڑھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب سے اونچی پائیدان کے اوپر جو بندہ جو بندی بیٹھی ہے ہم بھی اپنی محنت اور لگن کے ذریعے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کاروباری لوگ ہیں وہ کاروبار میں میرے دوستو جو لوگ اونچے پائیدان پر ہیں ان کی طرف نگاہ رکھ کر کے اپنے کاروبار میں محنت اور جد و جہد کر کے وہاں تک پہنچنے کے لیے روز و شب دوڑ بھاگ کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں۔ الغرض ایک انسان دوسرے انسان کو اپنا نمونہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی شرافت میں، کوئی نیکی میں، کوئی دینداری میں، کوئی کھلاڑی ہے تو کھیل کود میں، کوئی پڑھنے والا ہے تو طلب علم کے میدان میں ہر شخص اپنا آئیڈیل ڈھونڈتا ہے، لیکن اس آخری سطح کو چھونے کے بعد بھی اس کے دل کے اندر یہ تمنا اور آرزو مچلتی رہتی ہے کہ یہ آخری سطح نہیں ہے، کاش کہ ہم اس سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ میرے دوستو یہ بھوک اگر کہیں پوری ہو سکتی ہے، اس آرزو کو میرے دوستو اگر کہیں پر ٹھہراؤ مل سکتا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار کے اندر مل سکتا ہے۔ آپ کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب نماز کا تحفہ عطا کرنا ہوا تو روئے زمین پر حضرت جبریل کے واسطے سے یہ تحفہ نہیں بھیجا، بلکہ اس نماز کے تحفے کو عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مکمل نظام برپا کیا۔ آپ علیہ السلام کو مسجد اقصی بیت اللہ شریف سے، مسجد حرام سے میرے دوستو آپ علیہ السلام کو پہلے کہاں لے جائیں؟ بیت المقدس کے اندر۔ وہاں تمام انبیاء کرام آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کی ابتدا میں نماز پڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر موجودات ہونے کی شہادت سامنے آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ تمام انبیاء کرام کہ آپ علیہ السلام امام ہیں، اور پھر آگے بڑھ کر کے ساتوں آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا تک سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی ہمراہی میں یہ سفر ہوتا ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا پہنچ کر کے جبریل کہتے ہیں کہ اگر یکسر موئی برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اب میں آگے ایک قدم کیا ایک انچ بھی ایک بال کے برابر بھی آپ کے ساتھ چلنے پر قادر نہیں ہوں، تجلیات ربانی مجھ کو جلا کر کے میرے پروں کو جلا کر کے راکھ کر دے۔ آپ کا محب اے حبیب آپ کا منتظر ہے، آپ چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ اقدس میں جس قرب کو سورہ والنجم کے اندر قاب قوسین اور ادنا اللہ تبارک و تعالی کا اتنا قرب حاصل ہوا پیغمبر علیہ السلام کو کہ جس طرح ایک کمان کے دو کناروں کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے، اس سے بھی کم فاصلے پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو بلایا اور وہاں پر نماز کا تحفہ آپ علیہ السلام کو دیا گیا۔ وہ نماز لے کر کے آپ واپس آئے، صحابہ کے درمیان جب آپ نے نماز کا تحفہ دیا صحابہ کی تو آنکھیں کھل گئی، خوشی سے جھوم اٹھے، اور نماز کے لیے ان کی بےتابیاں میرے دوستو قرآن حکیم بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ ہم کو تو بلانے کے لیے یہ بیچارے جماعت کے احباب تبلیغ و دعوت کے نظام کو لے کر کے چلنے والے لوگ گھر گھر جا کر کے دستک دیتے ہیں، اور اندر آدمی سویا رہتا ہے،
بیٹے کو بھیج دیتا ہے کہ کہہ دو ابو گھر پر نہیں، وہ صاف آ کر کے بتا دیتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے نماز سے فرار کی۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جیسی عبادت کو ترک کر دیا جان بوجھ کر کے، حضور پاک علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس نے ایمان والوں نہیں کافروں جیسا کام کیا ہے۔ اس میں اور کافر میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ جس نماز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، تم سر بلندی چاہتے ہو نا، تو اس افسر کے پیچھے، اس لیڈر کے پیچھے، اس مالدار کے پیچھے، فلاں کے پیچھے چل کر کے سر بلندی نہیں حاصل ہو سکتی۔ اپنی ناک اور اپنی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رگڑ کر کے سبحان ربی الاعلی کا اعلان کرو، جھک کر کے سبحان ربی العظیم کہو، ہاتھ جوڑ کر کے الحمدللہ رب العالمین کہو، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک کہو، بیٹھ کر کے التحیات للہ پڑھو، تب تمہیں سر بلندی حاصل ہوگی۔ ان کے پیچھے چل کر کے لیڈران کا، میرے دوستو، ان کی کفش برداری کر کے آپ کو اور ہم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر کفش برداری ہی کرنی ہے، اگر کسی دہلیز کا جھاڑو ہی لگانا ہے، جھاڑو کشی کرنی ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کی جھاڑو کشی کرو، ان کے ماننے والوں کی، علماء کرام کی، اکابرین ملت کی، صوفیہ کی، مبلغین کی، دعات کی کفش برداری کرو، ان کا احترام اپنے دل کے اندر بیٹھاؤ، بساؤ، اس لیے بساؤ کہ یہ پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات سے اپنے دلوں کے اندر ایک مشعل اور نورانیت رکھتے ہیں، جس کے اجالے میں ہم بھی جنت کی شاہراہ کو پا کر کے بہشت بری میں داخلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے پیچھے چلو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سر بلند کر دے گا۔ صرف زبان سے نعرہ لگا دینا یا گستاخوں کے خلاف آستین تان لینا، یقیناً میرے دوستو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ ہمارا دل گڑھنا چاہیے اگر پیغمبر علیہ السلام کی شان میں کوئی دریدہ دہنی کرتا ہے، کوئی گستاخی کا ایک بول بھی بولتا ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ لیکن میرے دوستو اس طرف بھی تو ذرا نظر ڈالو، صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے کردار کو ہی اپنے لیے دارین کی سعادت تصور کرتا تھا، اور پھر اس عنوان پر جب وہ چلے تو پوری متانت کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ، لیکن بغیر کسی مداہنت کے، پوری پامردی کے ساتھ میرے دوستو منزل کو چھونے کا عزم لیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر معزز بن گئے۔ من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ۔ ہم پر اور آپ پر کوئی بھروسہ نہیں۔ ہاں صحابہ وہ منہاج نبوت اور مزاج نبوت سے واقف دار لوگ تھے۔ کیا تذکرہ کیا تھا حضرت جعفر طیار نے کہ بادشاہ سلامت، ہماری بات سنیے، حقیقت کیا ہے اور یہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں ابو سفیان اور ان کے رفقا کہ ہم بغاوت کر کے سرحد پار کر کے آپ کی سرحد میں داخل ہوئے ہیں۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے بادشاہ، ہم تو جاہل، گمار اور بدو قسم کے لوگ تھے، بت پرستی ہمارا مشغلہ تھا، مردار ہم کھاتے تھے، شراب ہم پیتے تھے، جوئے ہم کھیلتے تھے،
ہم سایہ کو ستانا اور پڑوسیوں کو روک دینا یہ ہمارا حق ہم سمجھتے تھے۔ وہی بتایا آپ کو کہ ایک طبقہ اشراف کا تھا اور ایک طبقہ ارذال کا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے یہ دیوار توڑ دی، گرا دی، مسمار کر دی۔ حجۃ الوداع کے اندر آپ علیہ السلام نے تفریق اور تقسیم کی، ذات پات کی، تعصبات کی، تمام دیواروں کو توڑ دیا، تمام کھائیوں کو پاٹ کر کے کیا فرمایا؟ ان ربکم واحد، اے لوگوں سنو، تم سب کا رب ایک ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا، سب نے ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے، الا یہ کہ اللہ نے جب اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مشت خاک کے اندر اپنی جانب سے روح ڈال کر کے سب سے پہلے انسان ہم سب کے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کے سامنے فرشتوں کو سر بسجود کروا کر کے بشریت کو اور انسانیت کو جو بلندی عطا کی میرے دوستو وہ ناقابل بیان ہے۔ تو اپنی قدرت سے اللہ نے بغیر ماں کے بغیر باپ کے حضرت آدم کو بنایا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے بنایا، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا فرمایا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اللہ اسباب کا اور وسائل کا محتاج نہیں ہے، لیکن سنت اللہ دنیا کے اندر عموماً یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو کاروبار ہیں وہ اسباب کے پردے سے رونما ہوتے ہیں، اس لیے اسباب اور وسائل کا استعمال کرنا، ہم بیمار ہیں تو علاج ہی نہ کروائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم بالکل دوا لیں لیکن دوا کو مؤثر حقیقی سمجھیں، یہ غلط بات ہے۔ مؤثر حقیقی دوا کے اندر شفا کی تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ وہی دوا کوئی کھاتا ہے اپنے بخار میں، بخار اور بڑھ جاتا ہے یا کم ہوتا ہے، مکمل ختم نہیں ہوتا، کوئی کھاتا ہے صحت یاب شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو تاثیر اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے۔ حضرت جعفر طیار نے فرمایا کہ ہم تو پڑوسیوں کو ستایا کرتے تھے، ہم تو اپنے رشتہ داروں سے بالکل قطع رحمی کا معاملہ کرتے تھے، غریبوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے تھے، صرف امیروں کو اشراف کی فہرست اور سب میں کھڑا کرتے تھے، چاہے وہ ہمارا ہمسایہ ہو، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو۔ مالداری کی بنیاد پر تفریق ہوا کرتی تھی انسانیت کے درمیان۔ میرے دوستو، اونچ اور نیچ کی اس کھائی کو ہم نے جنم دے رکھا تھا۔ ہماری یہ صورتحال تھی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانی سماج کے اوپر رحم آیا۔ رحم تو اللہ کو ہمیشہ رہتا ہے، رحم کے فیصلے کا وقت آیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم ہی میں سے ایک شخصیت کو برپا کیا جو اپنے نسب حسب کے اعتبار سے انتہائی شریف النسب ہے۔ ابو سفیان سے پوچھا گیا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں کیا نبی ہونے کا جنہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ سب سے شریف ترین قبیلے کے فرد ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، میرے دل میں تو آیا کہ لاؤ آج جھوٹ بول لوں، لیکن پھر مجھے اپنے ان دوستوں سے ڈر لگا کہ اگر آج ان کے سامنے میں نے جھوٹ بول دیا تو جب مکے میں پہنچوں گا تو میرے اوپر سے ان کا اعتماد اٹھ چکا ہوگا کہ یہ شخص تو نبی کے بارے میں جھوٹی بات کہہ چکا ہے، تو اس کے اوپر کبھی کیسے اطمینان کیا جا سکتا ہے۔ اپنے اطمینان اور اعتماد کو باقی رکھنے کے لیے میں نے جواب میں سر ہلایا کہ ہاں، سب سے شریف النسب آپ علیہ السلام نے قبیلے میں جنم لیا ہے۔ تو ایک شخص جو شریف النسب والحسب ہے وہ برپا ہوا اور اس نے ہمیں
ان گندگیوں سے، ان برائیوں سے کہ بتوں کی پوجا بند کرو، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشتے ہو، اور ان کے اوپر اگر مکھی بیٹھے اور بول و براز کر دے، گندگی کر دے، تو یہ اپنے اوپر سے مکھی کو اور اس گندگی کو ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، کیوں ان کے سامنے ماتھا پٹی کر رہے ہو؟ ارے پوجنا اور پرستش کرنا ہے تو سنو، ان ربکم واحد، تم سب کا رب ایک ہے۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات کے اندر لوگوں کو جو کشش محسوس ہوئی، میرے دوستو، آپ نے ان تفریقات کو بالکل مٹا کر کے رکھ دیا تھا کہ کوئی اونچ نیچ نہیں۔ مصلی پر وہ آئے گا جو امامت کے فرائض سے واقف ہوگا، جو قرآن بہترین پڑھتا ہوگا، وہ کالا ہو، وہ گورا ہو، وہ کسی بھی نسب حسب سے تعلق رکھنے والا ہو، امامت اور پیشوائی، اچھا قرآن، عالم بالقرآن و سنت کو یہ موقع فراہم کیا جائے گا۔ ہم کتنے بھی بڑے مالدار ہوں، کتنا ہی اونچا ہمارا حسب نسب کیوں نہ ہو، اگر ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو ہمیں اس کی اقتدا میں نماز اپنی پڑھنی پڑے گی۔ ایک ہی سب میں لا کر کے کھڑا کر دیا، چھوٹ چھاٹ تفریقات کو آپ علیہ السلام نے بالکل مٹا کر کے رکھ دیا۔ عورتیں آج ہماری آزادی نسواں کے نام پر میرے دوستو بے محابہ پھرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ انہیں بتایا جائے کہ جو سوغات آپ کو اور انسانی طبقے کی اس صنف نازک بنت حوا خواتین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ سوغات کہیں ملنے والی نہیں۔ آپ نے ان کو بہت سر بلند کیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتا کر کے بیٹوں کے اوپر ماں کی رفعت اور عظمت کو اجاگر کر دیا، باپ کو جنت کا دروازہ بتا کر کے باپ کی عظمتوں کو بیٹوں کے اوپر اجاگر کر دیا۔ بہن کی خدمت اور بیٹی کی خدمت باپ کے لیے اور بھائی کے لیے سر بلندی کا اور نجات و مغفرت کا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر کے خواتین کے طبقے کو کتنا اونچا کر دیا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ لیکن ہم ہیں، ہمارے گھر کی خواتین ہیں، آج میرے دوستوں عریانیت، فحاشی، بدکاری ہے، یہاں تک کہ اب مسلم بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ شادی تک کر رہی ہیں، یہاں تک ہمارا معاشرہ اور سماج گر چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے کردار سے اکتساب فیض نہ کرنے کے نتائج اور برے ثمرات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ ہمارا نوجوان فکری اعتبار سے مرتد ہو رہا ہے، ثقافت اور روشن خیالی کے نام پر کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا، دنیا میں بھی نہیں آگے بڑھ سک رہے ہیں۔ اور میرے دوستو پستی اور ذلت ہمارا مقدر بنتی ہوئی جا رہی ہے۔ ان ربکم واحد، وحدانیت کے علم بردار بن کر کے انسانی اسباب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گریبان نہ نوچے، بھائی بھائی بن کر کے آپ نے اخوت کو، ہمدردی کو پروان چڑھایا، اونچ نیچ کو مٹایا، ایک ہی سب میں لا کر کے امیر اور غریب سب کو کھڑا کر کے آپ علیہ السلام نے تمام بنو آدم اور انسان کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں فطرت کے اعتبار سے مساوات کا اور برابری کا درجہ فراہم کیا کہ نہیں فراہم کیا؟ آپ علیہ السلام نے بچوں کی تربیت کے لیے جو ہمارے لیے دروس اور اسباب جو کردار رکھے ہیں، ہم ان کو اپنائیں اور اسی پر اپنے نونہالوں کی، اپنے جگر گوشوں کی تربیت کریں، انہیں پروان چڑھائیں۔ میرے دوستو اس دنیا کے اندر ہماری ذلت اور ہماری پستی میں جہاں غیروں کی باطل اور طاغوتی طاقتوں کی سازش کا نتیجہ ہم قرار دے رہے ہیں، وہیں
دین سے دوری اور پیغمبر آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار سے انحراف کر کے غیروں کی تہذیب اور ان کے تمدن کو اپنانے کے نتیجے میں بھی ہمیں یہ رسوائی مل رہی ہے۔ اگر ہم رسوائیوں سے، ذلتوں سے، پستیوں سے اپنے آپ کو، اپنے سماج اور معاشرے کو نکال باہر لانے کی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں تو سیرت سید الکونین پہ آنا ہوگا، اور پھر یہی بانسری چار دانگ عالم میں بجانی ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر امن پھیلے گا، اطمینان پھیلے گا، نفرت ختم ہوگی، پیار و محبت عام ہوں گے، اخوت، بھائی چارگی اور ہمدردی میرے دوستو یہ ساری صفات پروان چڑھیں گی۔ ورنہ میرے دوستو ہم ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، کبھی بھی ہم انسانی اقدار کو میرے دوستو چھو نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں خوب سیرت اور کردار پڑھ کر کے اپنے بچوں کے درمیان لے کر کے کبھی بیٹھو۔ ہم چاہے خانوں پر بیٹھتے ہیں، ہم جا کر کے ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں۔ صحابہ کرام تھے، وہ جب دو چار صحابی جمع ہوتے تھے تو کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھتے ہیں، ایمان تازہ کرنے والی کچھ باتیں آپس میں مل کر کے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو چائے پیتے ہیں، چلو ڈھابا کھا لیتے ہیں، چلو ہوٹل پر چلتے ہیں، چلو جوا خانے میں سنیما دیکھنے چلتے ہیں، کھیل تماشے دیکھنے چلتے ہیں، مشاعروں میں جاتے ہیں، مال لٹاتے ہیں۔ تباہی اور بربادی کے اسباب میرے دوستو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لیے، خود کردارا علاج نیز، یہ ساری باتیں سب بگاڑ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لیا ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار پر آنے کا فیصلہ کیجیے۔ اس ماہ مبارک کے اندر آپ کی عظمت، آپ کی رفعت کا چرچا جہاں بھی ہو سماعت کریں، بچوں کو لے کر کے، گھر والوں کو لے کر کے بیٹھیں۔ صحابہ صحابیات کے قصے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ان کو سنائیں، اپنے علماء کے، محدثین کے، مفسرین کے، صوفیہ کے، بزرگان دین کے واقعات اپنے بچوں کے سامنے لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہمارا سماج بنے گا، ہمارا سماج اوپر بڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دو جہان کی سعادتوں سے ہم کو اور آپ کو مالا مال فرمائیں گے۔ صرف آستین چڑھانے سے، جلوس نکالنے سے، نعرہ لگا دینے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عشق و محبت رسول کا کردار حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیغمبر لوگوں میں اعلان کر دو، کھل کر کے بتا دو لوگوں کو کیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ اور ارادہ اپنے دل کے اندر رکھتے ہو تو پھر پیغمبر کا اتباع لازم ہے، ان کی پیروکاری کرنی ہوگی، ان کے سیرت اور کردار کو اپنانا ہوگا، نماز پڑھنی پڑے گی، رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے، استطاعت پر حج کرنا ہوگا، مال کی زکوٰۃ دینی ہوگی، صدقات و خیرات کرنے ہوں گے، رسم و رواج سے ہٹ کر کے شادی بیاہ کو آسان بنانا پڑے گا۔ تمام زندگی کے مرحلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات سے نور اخذ کرنا پڑے گا، اکتساب فیض کرنا پڑے گا۔ تم چمک جاؤ گے، دمک جاؤ گے۔ ساری دنیا جو تم سے نفرت کرتی ہے، اگر تم اسلامی شریعت کے اوپر کما حق آ جاؤ، کل سے پھر گلے لگانا میرے دوستو تمام انسانی طبقہ شروع کر دے گا۔ صحابہ نکلے تھے بے سامان میرے دوستو، بے سر و سامان، لیکن جہاں پہنچے لوگوں نے انہیں اپنے سماج میں جگہ دی اور میرے دوستو ان کے فوت ہونے پر آنسو بہائے، یہ کہتے سنے گئے کہ کتنے اچھے لوگ تھے جو چلے گئے۔ آج ہمارے خلاف نفرت ہے، ہر جگہ بدامنی ہے، اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں۔ وہ ایک طرف ہمارے کردار میرے دوستو ہمارے خلاف سب سے بڑی سازش بنے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے کردار کو سنواریں، بنائیں، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں پروان چڑھائیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار سے انہیں روشناس کرائے۔ یہی اس مہینے میں میرے دوستوں کرنے کے کام ہیں۔ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں آپ علیہ السلام پر۔ اللہ مجھے بھی توفیق مرحمت فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیے موقع کی مناسبت سے ہمارے بہت ہی بزرگ کتب فروش پورے بھیونڈی شہر کے اندر الحمدللہ لوگ انہیں جانتے پہچانتے ہیں، چھوٹے بڑے تمام اجلاس کے اندر یہ کتابیں لے کر کے پہنچتے ہیں، اور ایسی کتابیں جو ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ سیرت کے عنوان پر میرے دوستو سیرت خاتم الانبیاء حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، جو مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کی لکھی ہوئی یہ بہت ہی معتبر اور انتہائی مستند کتاب ہے۔ چند ہی اور آپ بہت موٹی نہیں، ضخیم نہیں ہے، آپ لے کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ چند گھنٹوں کے اندر آپ پورے، لیکن نہیں، آپ سبقن پڑھیے، تاکہ جو پڑھیے کچھ دماغ کے اندر محفوظ بھی رہے، اپنے بچوں کو دیجئے۔ یقینی طور پر یہ کتاب پڑھی جانے کے لائق ہے۔ آپ کی ولادت سے لے کر پوری 63 سالہ زندگی بہت ہی اختصار کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری کتاب مقام درود شریف، میں نے کہا کہ اس ماہ مبارک میں کیا ہر لمحہ جب بھی میرے دوستو آپ خالی رہیں، درود شریف کا یا قرآن کریم کا نغمہ آپ گنگناتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ثواب دے گا۔ مقام درود شریف یہ حضرت مولانا شیخ عبدالحفیظ مکی صاحب کی کتاب نے ان کی تقریر ہے، اور حضرت مولانا محمد عامر عبدالعزیز صاحب یہ اس کے مرتب ہیں۔ بہت ہی بابرکت یہ دونوں کتابیں ہیں، ہر گھر کے اندر یہ کتابیں ہونی چاہیے۔ قیمتاً ہمارے شکیل بھائی لے کر کے بیٹھیں گے، آپ حضرات ان سے یہ کتابیں ضرور خریدیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لفظوں خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ پوری زندگی تیری مرضی کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بے دینی بددینی سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ماہ ربیع الاول میں ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ آپ کی سیرت کی کتابیں، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق کو پڑھ کر کے اے اللہ عملی زندگی میں انہیں برتنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں دینی رخ کے اوپر ڈال دے۔ اے اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کے اندر اسلام کے اور اے اللہ دین کے پھیلنے کے مواقع میسر فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی اس میدان میں کسی بھی اعتبار سے کام کر رہے ہیں، اہل مدارس ہیں، اے اللہ اہل مراکز ہیں، مساجد کے لوگ ہیں، دعات و مبلغین ہیں، صوفیاء کرام ہیں، اے اللہ ان کے عمروں میں، صحت میں اور ان کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ بے دینی کو ختم فرما، بددینی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فکری بے راہ روی میں ہمارا نوجوان طبقہ مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ اے اللہ روشن خیالی اور ثقافت کے نام پر اے اللہ وہ اپنے دین سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے، بلکہ دین کی باتوں پر تنقیدیں کرتا ہوا، تبصرے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اے اللہ فکری سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نوجوان نسل کے اندر عفت، حیا اور پاک دامنی کے جذبات کو پیدا فرما۔ اے پروردگار عالم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اے اللہ برتنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما۔ اے اللہ تو داتا ہے، دینے کو پسند کرتا ہے،
ہماری جائز تمناؤں اور مرادوں سے تو بخوبی واقف ہے۔ اے اللہ پھر مانگے عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اے اللہ باحیات ہیں، بچوں کو خدمت کر کے جنت بنانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ نوجوان نسل کو نیک اور صالح پاکیزہ بنا۔ اے پروردگار عالم ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی تحریکوں اور تنظیموں کی حفاظت فرما، دینی شخصیات کے سایوں کو ہمارے سروں پر اے اللہ تعالی قائم فرما۔ اے پروردگار عالم اے اللہ دین کو اے اللہ دین پر چلنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرما۔ اللہم انا نسألک خیر ما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين آمين برحمتك يا ماشاء اللہ